وہ ایک بہادر سپاہی تھے، ایک عظیم کمانڈر تھے، ایک زبردست قوتیں تھے اور انہوں نے اسلام کو کئی حصوں میں پھیلایا۔ انہوں نے اپنے وقت کے کئی سپر پاور کو کچل کر رکھ دیا۔ انہوں نے فارس کی سلطنت کو کچلا اور انہوں نے رومیوں کو کچلا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگ لڑنے کے بعد جو ایک بھی جنگ نہ ہارنے والے اس بہادر کمانڈر کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ دوستو، آج کے اس شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں جانیں گے، تو چلیے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، خالد بن ولید کی پیدائش مکہ میں سن 592 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ سے ایک بہادر سپاہی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی، لیکن ایک بھی جنگ میں آپ نے شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ نے اپنے وقت کی طاقتور سلطنتوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دی تھی، لیکن دوستو خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بھی کئی جنگیں لڑی تھی۔ جنگ احد، جس میں پیارے نبی کے چاچا شہید ہو گئے تھے، اس جنگ میں کافروں کی کمان حضرت خالد بن ولید نے سنبھالے ہوئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے کافر تھے، انہوں نے کئی ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بڑی پریشانی میں رہتے تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا ہے تو ہر بار اپنے بہترین جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کافروں کی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ سوچتے رہتے تھے کیا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ میں کوئی طاقت موجود ہے اور کیا سچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے۔ آپ اپنی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ تبھی آپ کے بھائی کا خط ملا، جس میں لکھا تھا: خالد بن ولید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے۔ خالد کہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے۔ دوستو، اس خط کا خالد بن ولید پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جنگ مؤتہ میں سوائی خواجہ کی تعداد 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ دوستو، یہ جنگ مسلمانوں نے رومن ایمپائر کے خلاف لڑی تھی۔ دوستو، جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ، یہ تینوں صحابی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تب آگے بڑھ کر فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اور دوستو، اسی جنگ کے بعد خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے کئی جنگیں لڑی اور میدان جنگ میں ایسے کارنامے کر دکھائے جو تاریخ بن گئے۔ آج تک ایسا کوئی بھی کمانڈر نہیں ہوا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو، لیکن حضرت خالد بن ولید اکلوتے ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ انہوں نے عراق کو جیتا، انہوں نے ایران کو جیتا، انہوں نے سیریا کو جیتا، انہوں نے آرمینیا کو جیتا، انہوں نے جارڈن کو جیتا اور کئی سارے جیت حاصل کی۔ دوستو، چھوٹی سی فوج ہونے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید کے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی۔ دوستو، جنگ فراق، جنگ مؤتہ، جنگ یرما، جنگ بوسرا اور کئی ساری ایسی جنگیں ہیں جنہیں خالد بن ولید نے اپنی بہادری اور دانش مندی سے فتح کیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ خالد بن ولید مسلمانوں کو ہر ایک جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے اور مسلمانوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ بنا خالد بن ولید کے وہ ایک بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کی جگہ ابو عبیدہ ابن زرع کو آرمی چیف بنا دیا۔ مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ یہ عمر نے کیا کیا، اب اتنی بڑی فوج سے مسلمان بنا خالد بن ولید کے کیسے جیتیں گے؟ لیکن اللہ کے کرم سے مسلمانوں نے یہ جنگ بھی فتح کر لی۔ پھر حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے آئے اور بولے، خدا کے لیے میں تمہیں اسی چیز کو تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کل خالد نہیں رہیں گا تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ دوستو، اپنے آخری وقت میں خالد بن
ولید بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ خالد بن ولید کی خواہش تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ خالد بن ولید کے جسم پر ایسی کوئی بھی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پر تلواروں اور تیروں کے نشان موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اور اللہ کی تلوار کو کیا کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔